السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین کا ذکر جاری ہے۔ آج ہم حضرت زینب بنت جہش سلام اللہ علیہ کا ذکر کریں گے، جن کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، جو عرب کا ایک معزز ترین قبیلہ تھا، اور وہ فخر قریش عبد المطلب کی نواسی تھی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح آسمانوں پر ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کی طرف سے پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت زینب اور ان کے خاندان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ قریش کے معزز خاندان کی معزز ترین عورت کا ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح کیا جائے۔ یہ اس زمانے کے دستور کے مطابق بہت توہین تھی۔ حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ اس رشتے کو قبول کرنے سے جب انکار کر دیا، تو یہ فیصلہ تو اللہ کی طرف سے تھا، تو حکم خداوندی نازل ہوا کہ کسی مومن اور مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے تو وہ اس کی نافرمانی کرے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ خبر سنی، یعنی وحی کا نزول ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً نکاح پہ آمادگی کا اظہار کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید سے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے کہ حکم آ چکا تھا کہ لے پالک بیٹا جو ہے وہ بیٹے کا حق نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز سے یہ حضرت زینب سے نکاح کے بعد ان کو اس کو عزت دی۔ اور دوسری جانب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کے لیے بڑا کڑا امتحان تھا کہ تمام احساسات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر انہوں نے قربان کر دیا، یعنی اللہ کے حکم مطابق حضرت زید سے نکاح کرنا جو تھا انہوں نے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ ہر ایک کی خلوص کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی قربانیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جس طرح پہلے ایک رسم بد کو ختم کرنے کے لیے ان کے احساسات اور جذبات کی قربانی مانگی گئی تھی، اسی طرح اس رسم بد کو ختم کر کے ان دونوں کے سروں پر عزت کا وہ تاج رکھا جانا تھا جو کسی کسی کے نصیب میں بنتا ہے۔ شریعت محمدیہ میں کسی کو اجازت نہیں کہ یہ اجازت نہیں دیتی کہ کسی کا نکاح جو ہے وہ بغیر مرضی کے کیا جائے، لیکن حضرت زینب اور ان کے بھائی کی ناپسندیدگی کے باوجود انہیں شادی کا حکم دیا گیا۔ یہ شادی حضرت زینب کی مرضی کے مطابق نہ تھی، اس لیے ان کی ازدواجی زندگی میں وہ رونق نہ آ سکی جو شادی کا اصل مقصد تھا۔ وہ اپنی نسبی شرافت پر حضرت زینب کو فخر بھی تھا، اور ان کی ازدواجی زندگی کے راستے میں رکاوٹ تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورتحال سے پریشان تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً ایسا رویہ اختیار کر لیتی جس سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت نفس جو تھی مجروح ہوتی۔ حقیقت تو یہ ہے، یہ سب کچھ اس ہستی کے مرضی کے مطابق ہو رہا تھا جو مقلب القلوب ہے، جس کی زمین اور آسمان پہ جس کی سچی بادشاہی ہے، جس کا حکم ہر جاری ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر وحی فرمائی تھی کہ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دیں گے، اس کے بعد آپ ان سے نکاح کریں گے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت سے تنگ آ کر آپ پیارے نبی کے پاس آئے اور ان سے طلاق دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ زید جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ بارگاہ خداوندی میں اس کا فیصلہ جو تھا وہ ہو چکا تھا۔
اب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ میں نے خود ہی نکاح کیا اور اب پھر میں خود ہی طلاق یافتہ سے یعنی زینب کے ساتھ شادی کروں گا، تو کفار مکہ کے طعن و تشنیع سے آپ ڈرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول کیا کہ تو ڈرنے کا حق تو اللہ سے ہے، تو بندوں سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں جو تھے وہ اہم نکات بیان کر دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو زید کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ زید کے طلاق دینے کے بعد ہم زینب سے اپنے حبیب کا نکاح خود کر دیا۔ یہ نکاح امت مسلمہ کے لیے رحمت بن جائے گا، اور اپنے منہ بولے بیویوں کو طلاق دینے کے بعد مسلمانوں کے راستے میں جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو جائے گی۔ حضرت زید کا بیان ہے کہ میرے دل میں جب پیارے نبی نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں زینب کو بتا کے آؤں کہ آپ کے، تو میرے دل میں حضرت زینب کی جو تھی وہ عصمت دل میں بیٹھ گئی، اور یہ ان کا تقویٰ تھا۔ اور آپ نے کہا کہ اے زینب، تمہیں بشارت ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ تو حضرت زینب نے جواب دیا، میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں، یعنی استخارہ نہ کر لوں۔ انہوں نے اچھی وضو کی اور جہاں پہ وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں پر اللہ سے دعا کی، اور ادھر اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا کہ میں نے تمہارا نکاح جو ہے وہ زینب سے کر دیا ہے۔ اسی وقت سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس اطلاع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے زینب کے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا برہ ہے۔ آپ نے برہ کے بجائے زینب کا نام تجویز کیا، یعنی انتہائی خوبصورت اور اچھی خوشبو دینے والی۔ آپ بہت خوبصورت اور خوبصورت تھیں۔ اس نکاح کا ہونا تھا کہ منافقین باتیں بنانے لگے، حضور کے خلاف آسمان جو تھا وہ سر پر ہٹا لیا۔ حق تعالیٰ نے ان بد باطن لوگوں کی منہ بند کرنے کے لیے آیات خاتم النبیین نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کا باپ نہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس وضاحت کے بعد منافقین کے منہ بند ہو گئے۔ آپ کا نکاح مدینہ میں 3 ہجری میں ہوا، بعض کہتے ہیں 4 یا 5 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے ولیمے کا اتنا اہتمام نہ کیا گیا جتنا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کا جو تھا انتظام کیا گیا۔ ایک بکری ذبح کی گئی، لوگوں کو دعوت ولیمہ دی گئی، لوگ کھانا کھانے کے بعد جو تھے وہ چلے گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو وہ نہ گئے، وہ وہیں پہ بیٹھے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ بھئی اب واپس چلے جائیں، اور سیدہ عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کو مبارکباد دی، پھر آپ تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں لے گئے، سب نے آپ کو سلام کیا اور سب نے آپ کو مبارکباد دی۔ ان لوگوں کے جب آپ واپس آئے تو وہ لوگ جا چکے تھے، تو ان لوگوں کے اس قدر تاخیر پر جانے پر آیات حجاب نازل ہوئے۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر پردہ لٹکا دیا گیا، اور لوگوں کو گھر کے اندر بغیر اجازت جانے کی ممانعت جو تھی وہ ہو گئی۔ جاہلیت کی رسم ختم ہو گئی، پالک حقیقی بیٹے کا حق رکھتا تھا مٹ گئی، آزاد کردہ غلام اور آقا کا فرق جو تھا وہ ختم ہو گیا، پردے کا حکم نازل ہوا، نکاح کے لیے وحی آئی، یہ نکاح آسمانوں پر ہوا، اور سورۃ احزاب کی آیت 33 میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت جو تھی وہ نازل ہوئی۔ اسی بنا پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو تمہارے گھر والوں نے
زمین پر کیے، جبکہ میرا نکاح میرے رب نے ساتویں آسمان کے اوپر کیا۔ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ زینب سے زیادہ کسی عورت کو اتنا دیندار، اللہ سے ڈرنے والا، سچ بولنے والا اور صدقات خیرات کرنے والا نہیں دیکھا۔ اپنے ہاتھ سے کما کر اللہ کو خوشنودی کے لیے صدقہ خیرات کیا کرتی تھی۔ اپنا کفن اپنی زندگی میں تیار کر لیا تھا۔ آپ کا انتقال 20 ہجری میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 53 سال تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہیں۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا ایک مکان تھا جو سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیچ کر مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تمام امہات المومنین پر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔